فلسطین، اسرائیل یا انتہائی قدیم لفظوں میں کنعان کہہ لیں، ویسے تو زمین کا ایک ٹکڑا، مگر بنی نوع انسان کی بے شمار لاشوں کا بوجھ ہے اس پر۔ آج بھی خون بہہ رہا ہے، کل تلواریں تھیں، آج ہے۔ موجودہ اسرائیل میں عرب مسلمانوں اور یہودیوں کی کل آبادی 81 لاکھ یعنی ہمارے لاہور سے بھی کم ہے۔ رقبہ لگ بھگ 22,000 کلومیٹر ہے اور یہ پاکستان سے تقریباً 36 گنا چھوٹا ہے۔ ترکی، شام، اردن، عراق، مصر اور لیبیا جیسے مسلمان ممالک کے بیچوں بیچ بیٹھے یہ یہودی اپنی منمانی کریں تو بات سمجھ نہیں آتی۔ دنیا کے 3 بڑے الہامی مذاہب، اسلام، عیسائیت اور یہودیت، ان کے اہم مذہبی مقامات اسرائیل کے دارالحکومت یروشلم میں ہیں۔ عیسائیوں کے مطابق اسٹیشنز آف ہولی کرائسٹ یہاں ہے، جبکہ بنیاد پرست عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ راستہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھائے جانے کے دوران استعمال ہوا۔ کارڈل ٹاؤن کے بارے میں عیسائی سوچتے ہیں کہ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا۔ مسلمانوں کے لیے مشہور ڈوم آف راک اور مسجد اقصی یروشلم میں ہے، جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا۔ مسجد اقصی میں عبادت پر پابندی ہے، اور یہ ہے دیوار گریا، جو یہودیوں کے لیے ہیکل سلیمانی کی آخری نشانی ہے۔ وہ یہاں روتے اور اپنے مسیحا کا انتظار کرتے ہیں۔ ان تینوں مذہب کے پیروکاروں کا ماننا ہے کہ دنیا کے خاتمے سے قبل ہونے والی آخری مقدس جنگ اسی خطہ ارض سے جڑی۔ یہ تمام مذہبی بنیادوں پر ہے، یہ ایک مذہبی جنگ ہے۔ یہودی بھی اپنی کتابوں کا استفاضہ کرتے ہیں، ہمیں بھی قرآن و سنت سے اس کے بارے میں پورے اشارے ملتے ہیں، اور جس طریقے سے حالات جا رہے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ آج فلسطین کے مقدس مقامات پر یہودیوں کا قبضہ ہے، اور وہ اپنے آپ کو مستقبل میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے خلاف ایک بڑی جنگ کے لیے تیار کر رہے ہیں، اور اس بڑی جنگ سے پہلے وہ اسرائیل کو گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں۔ یہودی ہیں کون، چاہتے کیا ہیں، اور ان کے سینوں میں کون سے راز دفن ہیں؟ آثار قدیمہ کے علم سے یہ زمین میں کیا ڈھونڈتے پھرتے ہیں؟ آخری مقدس جنگ پر ان کے نظریات کیا ہیں، اور اس کی تیاری کے جنون میں یہ قوم کیا کر رہی ہے؟ یہ وہ اہم ترین سوالات ہیں جن پر تحقیق سرزمین فلسطین پر بہنے والے خون کے ہر قطرے کی وجہ بتا سکتی ہے۔ سب سے پہلے ان کی تاریخ جاننی چاہیے۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا، مگر اللہ نے ان کے لیے یہ معاملہ مشتبہ کر دیا۔ واقعہ صلیب کے 70 سال بعد، یعنی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 530 سال پہلے، یہودیوں کو رومیوں نے عبرتناک شکست دے کر اسرائیل سے ایک بار پھر نکال دیا۔ اپنی حرکتوں کی وجہ 100 سال سے زائد عرصہ تک دنیا بھر میں ذلیل و خوار ہوتی رہی، مگر 19ویں صدی کے آخر میں یہودی تھنک ٹینک کی خوفناک منصوبہ بندی کے نتیجے میں یہودی واپس فلسطین پہنچنا شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے 1882 میں 6000 یہودی واپس آئے، اور واپسی کے اس عمل کا نام ایلیا رکھا۔ کل 9 مرتبہ ایسا ہوا کہ ایلیا کے ذریعے لاکھوں یہودی فلسطین پہنچ گئے۔
اور 14 मई 1948 को इसराइली रियासत का ऐलान हो गया। मुसलमान कमजोर थे और मगरिब उनके साथ था। ईसाई दुनिया की मदद से मुसलमानों के कल्ब में अपनी एक यहूदी रियासत कायम की है। कायद आज़म ने जो बात फरमाई थी कि अगर बरतानिया और अमेरिका यहूदियों के पीछे से हट जाएं, फिर मैं देखता हूं कि इसराइली रियासत कैसे कायम होती है, तो हकीकत यही है। यहूदी प्रोटोकॉल्स के नाम से यहूदियों ने 22 नकाती मंशूर भी तैयार किया और वो अब ग्रेटर इसराइल के नए ख्वाब देख रहे हैं। और फिर अब आसपास के मुल्कों को भी ये तबाह कर रहे हैं, क्योंकि ये वो मुल्क बनाना चाहते हैं जिसको ये ग्रेटर इसराइल कहते हैं। इसराइल की रियासत सिर्फ इसी जगह फलस्तीन तक महदूद नहीं रहेगी। इनकी जो नक्शा जो इनके पास है वो इराक से लेकर मदीने तक है। ये वो रियासत जो कहते हैं बकौल इनके कि किसी जमाने में सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जो रियासत थी, उस रियासत को ये दोबारा बनाना चाहते हैं। और ये आज ये सारी रियासत मुसलमान मुल्कों में है। तो आज जिस पूरे मशरक़ वस्ता में जो फसाद आप देख रहे हैं, उसकी बुनियाद सिर्फ यही है कि अब ये ग्रेटर इसराइल बनाने जा रहे हैं। हदीस शरीफ में जिक्र आता है कि ये मदीने के बाहर तक आ जाएंगे, वो कि मदीने में ये दाखिल ना हो सकेंगे। यहूदियों का अकीदा है कि उन्हें हर हाल में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का टेंपल दोबारा तामीर करना है, क्योंकि उसकी तामीर और हजारों साल पहले खोई हुई उनकी चीजें मिलने के बाद उनका मसीहा नमूदार होगा और दुनिया में उनका तसल्लुत कायम करेगा। ये यहूदी इन्होंने एक अकीदा अपना घर लिया है। उनके उस अकीदे के मुताबिक जब ये यहूदी दोबारा फलस्तीन में आकर यहाँ पर आबाद होंगे और यहाँ मस्जिद अक्सा को गिरा कर यहाँ हैकल सुलेमानी का क़याम वजूद में आएगा, उस वक्त इनका निजात दहिंदा, इनका मसीहा, इनका वो वजूद ज़ुहूर होगा उसका कि जो आकर दुनिया में यहूदियों की हुकूमत को कायम करेगा। ये इनका अकीदा, ये एक बिलीफ इन्होंने में एक बनाया हुआ है। मगर यहाँ मुसलमानों और यहूदियों के बीच एक बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया। यहूदी कहते हैं कि 3000 साल पहले हैकल सुलेमानी का सबसे मुकद्दस हिस्सा यानी हॉली ऑफ द हॉली उस जगह कायम था जहां आज मुसलमानों के मुकद्दस मकामात डूम ऑफ द रॉक और मस्जिद अक्सा मौजूद हैं। अब यहूदी मस्जिद अक्सा की जगह टेंपल बनाना चाहते हैं, मस्जिद अक्सा को गिराना चाहते हैं, यहाँ पर हैकल सुलेमानी बनाना चाहते हैं, जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में कोई यहाँ पर जो उनके ख्याल में उनका जो तख्त था वहाँ पर, जब तक हम उसको नहीं बनाएंगे उस वक्त तक हमारा उरूज हमको दोबारा नहीं मिलेगा। 2012 में फलस्तीनियों ने एहतजाज किया कि इसराइल के यहूदी साइंसदान केमिकल इस्तेमाल करके मस्जिद अक्सा की बुनियादें कमजोर कर रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया के मुसलमान गुस्से से भर गए। यहूदियों की एक बहुत बड़ी तादाद हिकमत अमली के तहत आसार कदीमा के काम से मुंसलिक है और ये सेहूनी हर वक्त खो जाने वाले अहद के संदूक या संदूक सकीना की तलाश में रहते हैं। अलग अलग रवायात के मुताबिक इस संदूक में मुख्तलिफ पैगंबरों के ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाली गैर मामूली चीजें, जैसा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कमीज, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा और दूसरे नबियों की मुख्तलिफ चीजें मौजूद हैं। एक रवायत के मुताबिक इस संदूक में बनी इसराइल के लिए जन्नत से आने वाला मनोसलवा भी रखा गया था। कुरान पाक में जिक्र किया गया कि उनको दिए गए थे कि ऐसे ताबूत जिसमें तमाम अंबिया के तबर्रुकात थे, जो जिससे ये बरकत लिया करते थे, जिसकी वजह से इनको कामयाबियां हासिल होती थी। और जब नाफरमान कौम बन गए तो वो ताबूत इनसे छीन लिया गया, वो गुम गया, ताबूत सकीना इनसे गायब हो गया। तो ये उसको आज तक तलाश करते फिर रहे हैं कि वो ताबूत कहाँ है जिसके अंदर हमारे नबियों के तबर्रुकात हैं, हम उसको तलाश करें। ये ना कि 1300 साल मुसलमान इंतजार करते रहे कि वो रियासत कब बनेगी, यहूदी कब इकट्ठे होंगे फलस्तीन में। उससे पहले तो यहूदी कभी फलस्तीन में हुए नहीं थे। ये तो पहली दफा हुआ है 2000 साल के बाद कि जब यहूदी पहली दफा इकट्ठे हुए और सारा शिकार जो पूरी दुनिया से इकट्ठा होकर ये शिकारगाह में जमा हो गया है। मुसलमान फिलहाल तो वो मुसलमानों को शिकार कर रहे हैं, लेकिन जब मुसलमान करेंगे तो हमारे लिए यहूदियों को ढूंढना नहीं पड़ेगा। हमको पता है कि इसराइल की छोटी सी रियासत में हमें ये एक जगह ही मिल जाएंगे। 20वीं सदी के आगाज में मंजर-ए-आम पर आने वाले यहूदी प्रोटोकॉल्स भी इसी साजिश का एक हिस्सा है। इन्हीं प्रोटोकॉल्स पर अमल करते हुए सूदी निजाम के जरिए आज दुनिया की मईशत यहूदियों के शिकंजे में है। सोशल और रवायती मीडिया पर यहूदी लाबी काबिज है। मिसाल के तौर पर आप फेसबुक पर यहूदियों के खिलाफ कोई तस्वीर या पैगाम छोड़ना चाहें तो आप ऐसा नहीं कर सकते। यहूदियों की मल्टीनेशनल कंपनियां आलमी उफक पर छा चुकी हैं। आप बाजार से लेकर कोई सॉफ्ट ड्रिंक पिएं या कोई जंक फूड खाएं, आप मेकअप खरीदें, कपड़े खरीदें या असलहा,
فون کریں یا ای میل کریں، کہیں نہ کہیں سے ہو کر آپ کی جیب سے نکلنے والے پیسے کا کوئی نہ کوئی حصہ یہودیوں کے اکاؤنٹ میں پہنچے گا۔ اور تو اور دنیا کے مقبول ترین 8 انٹرنیشنل میڈیا نیٹ ورکس براہ راست یہودیوں کی کمانڈ میں چلتے ہیں، اور یہودی اس میڈیا کو بطور پروپیگنڈا ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ میڈیا پر یہودیوں کے کنٹرول کی سب سے بڑی مثال ہولوکاسٹ ہے۔ دیکھیے، ہولوکاسٹ کہتے ہیں اس قتل عام کو جو بقول ان کے ہٹلر نے یہودیوں کے خلاف کیا، جس پر آزاد مغربی دنیا میں نہ کوئی بول سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے۔ پوری دنیا میں یہ کہیں بھی تحقیق نہیں ہونے دیتے۔ اگر آپ یورپ اور امریکہ کی جو آزاد معاشرہ کہلاتا ہے، کسی بھی جگہ جا کر آپ صرف یہ سوال کر لیں کہ 60 لاکھ یہودی مرے یا نہیں مرے، صرف سوال کرنے پر آپ کو جیل بھیجا جا سکتا ہے، یقین کیجئے۔ لہذا اتنا زیادہ یہ یہودیوں کی بقا اس میں ہے کہ اس جھوٹ کو قائم رکھیں۔ ہٹلر نے دھوکہ دینے کی سزا کے طور پر بہت سارے یہودیوں کو قتل کر دیا تھا، ان کی تعداد کے معاملے پر آج تک اتفاق نہیں ہو سکا۔ ہولوکاسٹ کے بعد یہودیوں کو مارنے والے ہٹلر نے کہا تھا کہ دنیا مجھے مسیحا کے طور پر بھی یاد رکھے گی۔ آج کے مسلمان جب فلسطین میں اپنے نہتے بھائیوں اور معصوم بچوں کی گرتی لاشیں دیکھتے ہیں اور اپنے گھروں کے ملبوں پر بیٹھی بے بس ماؤں اور بہنوں کو دیکھتے ہیں، تو یہودیوں کے جنون کے سامنے دوسری جنگ عظیم کا ہٹلر اب انہیں ہیرو لگتا ہے، سچ مچ کا مسیحا۔ یہودی ہولوکاسٹ کا ڈراؤنا خواب کبھی دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتے، مگر ایک چیز ہے جسے وہ بار بار دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ ہے 1 سال کے دوران 4 ریڈ مون، یعنی 4 سرخ چاند گرہن۔ یہ وہ چیز ہے جسے بار بار دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہودیوں کو لگتا ہے کہ یہ 4 چاند گرہن اس کے گریٹر اسرائیل کا خواب پورا کر دیں گے۔ اسرائیلی بربریت اور اس پر دنیا کی مجرمانہ خاموشی حالات کو یہودیوں کے حق میں موڑ رہی ہے۔ فلسطین میں مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے اور ببانگ دہل ہو رہی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے ساری دنیا کے سامنے بڑی ڈٹائی کے ساتھ اس کا اقرار بھی کیا ہے۔ I know that you're very concerned about these civilian casualties. Well, we do not share your concern about civilian casualties at all. In fact, we're conducting these surgical operations against schools, mosques, hospitals, universities, children. And one of the things that we're doing is trying to maximize the number of civilian casualties. We prefer that. I know that you understand this, but if not, this is something that I don't have to explain to Americans, President Obama, you, and the international community. Welcome to Jerusalem. یہ محض نتن یاہو کا ایک بیان نہیں بلکہ صہیونی سوچ کا مرکز ہے۔ آج جب فلسطین کے نہتے مسلمانوں پر بم گر رہے ہیں تو اپنے انجام سے بے خبر یہ یہودی گرتی لاشوں کا تماشا صرف تفریح کے لیے دیکھ رہے ہیں۔ اور گونگی اقوام متحدہ، اندھی سپر پاور امریکہ، بہرا یورپ اور انسانی حقوق کے نام نہاد مردہ ٹھیکیدار اپنے اپنے بدبودار مفادات کے لیے بے حس پڑے ہیں، لیکن نہتے فلسطینیوں پر سب سے بڑا ظلم تو امت مسلمہ کے خود غرض حکمرانوں کی مجرمانہ چپ بھی ہے۔ تیار ہے۔ علماء اکرام کے مطابق یہودیوں کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ سے جا ملنے والا مسلمانوں کا لشکر خراسان یعنی پاکستان اور افغانستان سے نکلے گا، مگر حدیث شریف کے مطابق اس سے پہلے یہاں بھی ایک جنگ ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے کچھ بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو ہونا باقی ہے، جس میں ایک غزوہ ہند ہے، ہندوستان کے ساتھ ہمارا تصادم۔ کیونکہ یہ بات بڑی اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجیے کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث مبارکہ فرمائی ہیں کہ وہ فوج مسلمانوں کی جو شام میں جا کے عیسیٰ ابن مریم سے ملے گی، وہ فوج ہوگی جو اس سے پہلے عیسیٰ ابن مریم سے ملنے سے پہلے ہندوستان کو فتح کر چکی ہوگی۔ یہ ہماری کتابیں بڑی غور سے پڑھتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ مسلمانوں کی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ ایک درخت میں پناہ دے گا تو وہ درخت لگا لو۔ اور تو اور بدبخش یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے دجال کو بچانے کے لیے
اس کے فرار کی منصوبہ بندی بھی کی ہوئی ہے۔ حضور کے تک فرمایا تھا کہ لد کا مقام ہوگا، ایک مقام اسرائیل میں ہے کہ جہاں پر عیسیٰ ابن مریم جا کے دجال کو قتل کریں گے، اور آج لد کے نام سے ایک ایئرپورٹ بھی اسرائیل میں موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت ہے کہ فتح اس عہد کے مسلمانوں کو ملے گی اور یہودی نیست و نابود ہو جائیں گے۔ مگر اس ساری صورتحال میں ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہودیوں کے خلاف مسلمانوں کی خاموشی کہیں جرم نہ بن جائے۔ اقتدار کی ہوس میں ملت کو جغرافیائی حدود کے اندر بند کرنے کا تجربہ کہیں مالک کائنات کے سامنے ہمیں جواب دینا بنا دے، کہ ہم رہیں نہ رہیں، یہ آواز ہمیشہ رہے گی۔ اللہ